محبت نہیں، اور محبت تو اتنی کہ ہم اللہ سے مانگنے کو بھی تیار نہیں، اتنی محبت ختم ہو گئی کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کو تیار نہیں۔ جیسے اپنے آپ کو ہم نے جنتی سمجھ لیا ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف سمجھ لیا ہو، ایک طرف اللہ کے نبی ہے راتوں کو رو رہے ہیں، ایک طرف اللہ کے نبی ہے قبرستان میں جا کر اللہ امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور امت اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ اللہ سے مانگنے کو تیار نہیں، امت اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ نمازیں پڑھنے کو تیار نہیں، امت اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ اللہ کے سامنے رونے کو تیار نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے۔ ہم سب کو اپنی عبادت کے واسطے جمع فرمایا، اور کچھ کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا جائے سنا جائے، اللہ ہم سب کو اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو جو یہ نعمتیں عطا فرمائی، یوں تو بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، ان نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت ایمان کی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ لہذا جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نعمتیں ہیں، ایمان کی دولت ہے، صحت کی دولت ہے اور بے شمار نعمتیں ہیں، تو ایمان والوں کا حق بنتا ہے کہ جو احسان کرنے والا ہے، جو نعمتیں دینے والا ہے، انسان اس سے محبت کرے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا، مومنین کی صفات کو بیان کیا، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، جو لوگ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کی صفات کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے، وہ پہچانے کیسے جاتے ہیں کہ ہاں وہ ایمان والے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنے والے ہوتے ہیں۔ اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت وہ اللہ سے کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ان کے کامل مومن ہونے کی نشانی ہے، یہ ان کے سچے پکے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت نے زبان دی ہے بولنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، قدم دیے ہیں چلنے کے لیے، اور چیزیں ہیں وہی اللہ نے یہ دل دیا ہے۔ یہ دل کس لیے دیا ہے؟ یہ دل اس لیے دیا ہے تاکہ انسان اس دل میں اللہ کی محبت کو بٹھائے، اس دل میں اللہ کے خوف کو جمائے، اللہ کی محبت کو اس دل کے اندر جما لے۔ تو آج کا موضوع اور عنوان اللہ کی محبت، اللہ سے محبت کرنا، محبت الہی کو حاصل کرنا، اللہ سے عشق کرنا، یہ ہر مومن ہر مسلمان کی علامت ہونی چاہیے۔ اب اس دل کا کام ہے محبت کرنا۔ یہ دل اگر اللہ سے محبت کرے گا، اللہ سے اس کا تعلق ہوگا، اللہ سے اس کا لگاؤ ہوگا، اللہ سے یہ تعلق قائم کرے گا، تو اس دل کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوگا، عبادتیں کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، نمازیں پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، تلاوت قرآن کا شوق پیدا ہوگا، اطاعت اور فرما برداری کرنے کا جذبہ ہوگا۔ اور اگر اس دل کے اندر بجائے اللہ کی محبت کے مخلوق کی محبت آئی، دنیا کی محبت آئی، تو پھر یہ دل اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف، نیکی کی طرف یہ دل جانے والا نہیں۔ اس لیے اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہے، یہ دل بھی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس دل کی ہمیں یہ قدر کرنی ہے کہ اس دل میں اللہ کی محبت کو بسانا ہے۔ جب اللہ کی محبت اس دل میں بس گئی، اب کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر آ گیا، پھر دنیا کی کسی مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہمیں اس بات کی ہے ہم اس دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں اور اس دل کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من احب للہ،
وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ۔ کیا فرمایا کہ کسی انسان نے کسی سے بغض رکھا، محبت کی اللہ کے لیے، بغض رکھا اللہ کے لیے، کسی کو کوئی چیز دی اللہ کے لیے، کسی کو کوئی چیز دینے سے رک گیا اللہ کے لیے، تو سمجھ لینا چاہیے فقد استکمل ایمان، اس کا ایمان مکمل ہے اور پائے تکمیل تک پہنچا ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں اللہ رب العزت نے دینے کے بارے میں کہا ہے کہ وہاں دو، وہاں تو انسان دے رہا ہے اور رک رہا ہے ایسی جگہ دینے سے جہاں انسان گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے، اور کس لیے رک رہا ہے کہ اللہ میرا دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے۔ تو اگر انسان محبت انسانوں سے کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، جو کچھ بھی وہ عمل کر رہا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے جب دل کے اندر محبت آ گئی فقد استکمل الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کے مکمل ہونے کے لیے اللہ کی محبت ضروری ہے، اس کی محبت کے بغیر انسان کامل اور مکمل مومن نہیں بن سکتا۔ اور اللہ کی محبت کی سب سے پہلی علامت علماء نے لکھی ہے نمازوں کی پابندی۔ جس انسان کے اندر اللہ کی محبت ہوگی وہ نمازوں کی پابندی کرے گا، جس انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوگا وہ عبادتوں کی پابندی کرے گا، جس انسان کے اندر اللہ کی محبت کا شوق اور جذبہ ہوگا وہ نمازوں کو ترک نہیں کرے گا، وہ نمازوں کو نہیں چھوڑے گا، وہ اللہ کی عبادت کی نمازوں کی پابندی کرے گا۔ کتابوں کے اندر، احادیث کی کتابوں کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے، اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ اذان کی آواز جیسے کہ کانوں میں پڑتی، جس عمل کے اندر یا جس کام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہوتے تھے، اذان کی آواز سننے کے فوراً بعد وہ کام ترک کر کر مسجدوں کی طرف دوڑتے تھے۔ بلکہ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہے روایت کے اندر کہ بعض مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں بیٹھی ہوتی تھی اور اللہ کے رسول بغیر کچھ بتائے ہوئے اذان کی آواز سننے کے فوراً بعد مسجد میں چلے جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اذان کی آواز کو سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کی طرف اس طرح چلے جایا کرتے تھے کہ گویا کہ وہ ہم کو پہچانتے بھی نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ ایسے جاتے تھے کہ ہم کو پہچانتے بھی نہیں، جس کام کے اندر مبتلا ہے فوراً ترک کر دیا، فوراً چھوڑ دیا اور نمازوں کی طرف چلے گئے۔ یہ محبت کی پہلی علامت ہے، نمازوں کی پابندی محبت کی پہلی علامت ہے۔ اور اللہ کی محبت جسے حاصل ہو جائے اسے کسی کی محبت کی ضرورت نہیں، اور اس محبت کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ جس انسان سے اللہ محبت کرنے لگ جائے اس سے بڑی دولت کوئی ہو سکتی ہے، اس سے بڑا کوئی بدلہ ہو سکتا ہے؟ دنیا کی محبت ایک کی ختم ہو جائے دوسرے کی ہو جاتی ہے، دوسرے کی ختم ہو جائے تیسرے کی ہو جاتی ہے، یہ اوپر نیچے چلتا رہتا ہے، اس کا بدل موجود ہے، لیکن اللہ کی محبت کا بدل موجود نہیں۔ اللہ کی محبت جس کو حاصل ہو گئی اس سے بڑی دولت، اس سے بڑی محبت دنیا کے اندر کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ سے محبت کی دوسری علامت علماء نے بیان فرمائی کہ ذکر و اذکار کرنا، زبان پر اللہ کا نام جاری کرنا، زبان سے اپنے اللہ کو اللہ اللہ کرنا، زبان سے اللہ اللہ کی ضربیں لگانا، زبان سے اللہ کا نام پکارنا، آہستہ زور سے چلتے ہوئے، لیٹے ہوئے، جاتے ہوئے، دکان میں بیٹھے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہوئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کا نام لینا، یہ محبت کی دوسری علامت ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے نا۔ دنیا کی محبت اگر کسی سے ہو جائے، کسی عورت سے ہو جائے تو سوچتا ہے کہ اسی کا تذکرہ ہو، اسی کے تذکرہ ہو، اسی کے قصیدے پڑھی جائے۔ تو جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو اس کی زبان پر رات و دن اللہ اللہ آنے لگ جاتا ہے۔ یہ محبت کی دوسری علامت۔ تیسری علامت علماء نے بیان فرمائی کہ تیسری علامت اللہ سے محبت کی ہے کہ انسان شب بیداری کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی راتوں کو اٹھ کر اللہ سے باتیں کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے راز و نیاز
کی باتیں کرتا ہے ایسے وقت میں اٹھتا ہے جب سارے انسان سوئے ہوئے ہو، سارے انسانوں کے دروازے بند ہو، سارے بادشاہوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہو اور سب کے سب میٹھی نیند سو رہے ہو، ایسے وقت میں کوئی انسان اللہ کی محبت کے لیے اور اللہ کا خوف دل میں رکھ کر اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے راتوں کو اٹھتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنی زبان سے اللہ اللہ کہہ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اپنی زبان سے اللہ کو پکار کر اپنے گناہوں کی معافی کو مانگ کر اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے اور گویا وہ یہ کہتا ہے اللہ یہ سونے کا وقت تھا، اللہ یہ میٹھی نیند لینے کا وقت تھا، اللہ ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، اللہ میں تیری محبت میں اٹھ چکا ہوں، اللہ میں تیری محبت میں تیرے سامنے سجدے سے اپنے آپ کو معطر کر رہا ہوں، تیرے نام سے اپنی زبان کو گویا کے خوشبو سے معطر کر رہا ہوں، راتوں کو جاگ رہا ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ جب انسان راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت موجود ہے۔ اللہ کی محبت جس کو حاصل ہو جائے وہ سب سے بڑا کامیاب انسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، کیا دعا مانگی سنی ہوگی آپ نے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحب، حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس شخص کی محبت کا جس سے تو محبت کرتا ہے، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں وحب عمل یقرب الی حبک، اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جس عمل کو کرنے سے تیری محبت حاصل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے تھی، لیکن اس کے باوجود دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ میں تجھ سے محبت کا سوال کرتا ہوں، اپنی محبت سے مجھ کو نواز دے، اپنی محبت میرے دل کے اندر بٹھا دے، اپنی محبت میرے دل کے اندر بٹھا دے اور ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو مجھ سے محبت کرنے والا بن جائے۔ یہ ہے محبت۔ کتابوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے اللہ کی بہترین تعریف کی، مختلف جملے ارشاد فرمائے، ان میں سے یہ بھی سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت، اور بھی بہت سارے جملے اس نے فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں جب یہ اللہ کی تعریف کے قصیدے کے جملے پڑھے تو بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا، لذت محسوس ہوئی، اور اس آدمی سے کہا کہ بھائی آپ نے بہت اچھی اللہ کی تعریف کی ہے، بہت اعلیٰ قسم کی اللہ کی تعریف کی ہے، ذرا ایک مرتبہ اور اللہ کی تعریف کرو۔ اس نے کہا کہ اللہ کی تعریف کی، اللہ سب سے بڑا ہے، زمینوں کا مالک وہ، آسمانوں کا مالک وہ، رزق دینے والا وہ، عزت دینے والا وہ، ذلت دینے والا وہ، بادشاہی اس کے ہاتھ میں، اس طرح کی تعریف اس نے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ذرا ایک مرتبہ اور اللہ کی تعریف کرو، تم نے جو اللہ کی تعریف کی ہے مجھے بہت پسند آئی، مجھے لذت محسوس ہوئی، ذرا ایک مرتبہ اور سناؤ۔ اس آدمی نے کہا کہ اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ کی تعریف سننا چاہتے ہو، اللہ کی عظمت سننا چاہتے ہو، اللہ کی بڑائی سننا چاہتے ہو، اس کی تعریف اس کی تحمید سننا چاہتے ہو، تو فرمایا اس کا بدل کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا ریوڑ میرے پاس بکریوں کا ہے میں آدھا ریوڑ تم کو دے دوں گا، آدھی بکریاں تم کو دے دوں گا، تم کو تعریف سنا دو بس، کہ سنانے میں سننے میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت مجھے محسوس نہیں ہوتی۔ انہوں نے دوبارہ سے اللہ کی تعریف کی اور وہی جملے کلمات پڑھے، بہت مزہ آیا ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر کہا کہ بھائی جان ایک مرتبہ اور، کہ اور کیا کرو گے اس کا بدل؟ کہ جو بچا ہوا ہے یعنی جو بکریاں بچی ہوئی ہے میں تم کو دے دوں گا۔ انہوں نے پھر وہی تعریف کی، اللہ کی تعریف، تصدیق اور تحمید، تو جو کچھ بچا ہوا تھا پورا کا پورا دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنی بکریاں تھی سب کی سب اس انسان کو دے دی، اس آدمی کو دے دی۔ پھر
سے چوتھی مرتبہ کہا کہ بس آخری مرتبہ ایک مرتبہ اور میرے سامنے اللہ کی تعریف کر دو۔ اس آدمی نے کہا کہ اچھا پھر اب کیا ہوگا، تمہارے پاس تو بکریاں بھی نہیں، اس کا بدل کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے یہاں مزدوری کروں گا، تو اس انسان نے کہا ابراہیم تم کامیاب ہو گئے۔ فرمایا کیسے کامیاب ہو گیا؟ کہ میں انسان نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے ابراہیم کو آزماؤ کہ وہ میرے نام سے کتنی محبت کرتا ہے، مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کو آزما کے آؤ اور تم اس آزمائش میں مکمل کامیاب نکل آئے۔ جس انسان کو، جس نبی کو اللہ کے نام سے اتنی محبت ہو کہ اپنا ریوڑ، اپنا مال، اپنی دولت دینے کو تیار ہو جائے، نام سے اتنی محبت ہے تو اللہ سے کتنی محبت ہوگی؟ نام سے اتنی محبت ہے تو اللہ سے کتنی محبت ہوگی؟ یہی وہ ابراہیم علیہ السلام ہے جو اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو ایسے اعمال کی توفیق دیتے ہیں کہ جس عمل کے کرنے سے اللہ خود راضی اور خوش ہوتا ہے۔ کتابوں کے اندر، احادیث کی کتابوں میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یعنی گھر میں سائل آ گیا، پکارنے والا آ گیا، تو اس کو درہم اور دنانیر دینے سے پہلے پانی سے دھو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا، عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ درہم جو دنانیر ہے وہ دھو رہی ہو۔ پوچھا کیوں، کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں کوئی چیز دیتا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز دیتا ہے، اللہ کی محبت کے لیے کوئی چیز دیتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے یہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ چیز، وہ مال، وہ دولت اللہ کے یہاں پہلے پہنچ جاتی ہے۔ میں اللہ سے محبت کرنے والی ہوں، میں ایسے درہم و دنانیر اللہ کے راستے میں دوں گی جو بالکل پاک اور صاف ہو، اس لیے ان درہم اور دنانیر کو دھو رہی ہوں۔ اس لیے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کو کوئی گفٹ لے کے جاتا ہے، کوئی ہدیہ پیش کرتا ہے، تو صاف ستھری چیز لے کر جاتا ہے۔ میں اللہ سے محبت کرنے والی ہوں، میں اللہ سے تعلق قائم کرنے والی ہوں، لہٰذا میں اللہ کے راستے میں کوئی چیز دوں گی تو جتنا میرے سے ہو سکتا ہے میں اپنے درہم اور دنانیر کو پاک صاف کر کے دے رہی ہوں۔ یہ دیکھیے اللہ کی محبت۔ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ دن اچھا نہیں ہے جس میں تجھ کو یاد نہ کیا جائے، وہ دن اچھا نہیں لگتا جس میں تجھے یاد نہ کیا جائے، اور اے اللہ وہ رات اچھی نہیں لگتی جس میں تجھ سے باتیں نہ کی جائے۔ یعنی وہ دن اچھا نہیں جس میں عبادت نہ کی جائے، وہ دن اچھا نہیں جس میں نماز نہ پڑھی جائے، وہ دن اچھا نہیں جس میں ذکر و اذکار نہ کیا جائے، تلاوت قرآن نہ کی جائے، وہ رات اچھی نہیں جس میں تہجد میں نہ اٹھا جائے، وہ رات اچھی نہیں جس میں راز و نیاز کی باتیں نہ ہو۔ امام راضی فرمانا یہ چاہتے ہیں گویا کہ اللہ دن بھی تیرا ہے، رات بھی تیری ہے، ہمارے اعمال بھی تیرے لیے ہیں، اور ہمارے دن کے اعمال ہو، رات کے اعمال ہو، سب کچھ تیرے لیے ہیں۔ یہ امام راضی کی اللہ سے محبت کی علامت تھی، یہ محبت کی علامت تھی۔ آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل کے اندر ایک دیہاتی آدمی تھا، سادہ آدمی تھا، جس کو زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا۔ دیہاتی لوگ ایسے ہی ہوا کرتے تھے۔ راستے میں کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ تو کیسا ہے مجھے پتا نہیں، اللہ تو میرے پاس ہوتا میں تجھے کنگھی کرتا، میں تجھے نئے کپڑے لا کر دیتا، میں تجھے تیرے سر پر تیل لگاتا۔ یعنی اس طرح کی باتیں اس نے کی ہے۔ جب وہ اس طرح کی اور چیزیں بول رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا کہ یہ تو اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اس طرح کے الفاظ حقیقتاً تو گستاخی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس دیہاتی سے کہا اے دیہاتی، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟
یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، تعریف نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ گستاخی ہے. اللہ سے ڈرو. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی وہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گئے. دیہاتی تھا، نہیں معلوم تھا. اللہ کی طرف سے فوراً وحی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. فرمایا کیا وحی آئی؟ اے موسیٰ ہم نے تم کو جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، توڑنے کے لیے نہیں. کیا مطلب؟ اے موسیٰ اگرچہ اس کے الفاظ صحیح نہیں ہیں، اگرچہ اس کے الفاظ گستاخانہ ہیں، لیکن اس کو نہیں پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ میری محبت میں کہہ رہا ہے. اس کو اس کی دل کے اندر میری محبت ہے. میری محبت میں اس کو پتا نہ رہا کیا کہہ رہا ہے. اس کو چھوڑ دے، یہ میری محبت میں کہہ رہا ہے. اس کو محبت اتنی ہو گئی، اس کو پتا نہیں رہا میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے محبت، یہ ہے وہ محبت. کتابوں کے اندر ایک صحابی ہے حضرت ذوالبجادین، نام تو عبداللہ ہے ان کا اصل، عبداللہ مزنی رحمت اللہ رضی اللہ عنہ، اور ان کا لقب ہے ذوالبجادین. کتابوں کے اندر لکھا ہے مدینہ آئے، کلمہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ان کا گھرانہ پورا کافرانہ تھا، پورا کافرانہ. ان کے چچا ان کو مارتے اور کہتے اگر گھر میں رہنا ہے تو کلمہ چھوڑ، اور اگر کلمہ پڑھنا ہے تو گھر سے نکل. ذوالبجادین نے فوراً کہا میں گھر سے جانے کو تیار ہوں. کتابوں کے اندر لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ ان کے چچا اتنے سخت دل تھے کہ سارے کپڑے ان کے اتار لیے اور کا ننگا کر کے ان صحابی کو کہا کہ اب جا، تجھے نہ جانا ہے. اگر کپڑے چاہیے، گھر میں رہنا ہے تو کلمے کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر کلمے کو نہیں چھوڑتا تو ایسے ہی جا. ماں تو ماں ہوتی ہے، والدہ تو والدہ ہوتی ہے. چپکے سے ایک چادر والدہ نے اپنے بیٹے کو دے دی. جب دیکھا کہ ننگا بدن ہے اور گھر چھوڑ کر جا رہا ہے کلمے کی وجہ سے، چپکے سے وہ چادر دے دی. ان چادر کو دو ٹکڑے کیے، ایک سے سطر ڈھانپا، ایک کو اوڑھا، اسی لیے ان کا نام ذوالبجادین پڑ گیا. ذوالبجادین کا ترجمہ ہے دو چادر والا. کتابوں کے اندر لکھا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول خوش ہو گئے. خوش ہو گئے کیوں؟ کہ ایک انسان تکلیف کو برداشت کر کر اپنے گھر بار کو چھوڑ رہا ہے. کس لیے؟ اللہ کی محبت کے لیے. اپنے گھر بار کو چھوڑ رہا ہے کس لیے؟ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے. کتابوں کے اندر لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور زور زور سے اللہ 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 پڑھ رہے تھے، اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور جب سنا کہ اللہ اللہ اتنی زور سے پڑھ رہے ہیں تو ڈانٹنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، اے عمر رک جاؤ، یہ جو اللہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ اخلاص کے ساتھ اور میری محبت میں کہہ رہے ہیں. ان کو جو کہنا ہے کہنے دیجئے، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر ایسی محبت بس گئی ہے. اب ان کو بولتے ہوئے پتا نہیں رہتا کہ اونچی آواز سے بول رہے ہیں یا آہستہ آواز سے بول رہے ہیں. ان کے دل کے اندر میری محبت جم گئی، ان کے دل کے اندر میری محبت جم گئی. اور یہی وہ صحابی ہیں جب ان کا انتقال ہونے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کفن کے طور پر دی. کتنا بڑا اللہ کی قدرت ہے کہ جس صحابی کو ننگا کر کے گھر سے نکالا گیا تھا اور والدہ نے چپکے سے چادر دے دی تھی، کتنی خوش قسمت ہے وہ صحابی کہ اللہ کے رسول کی کملی ان کو مل رہی ہے. اور ان کی جان کیسے نکلی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں لیٹے ہوئے ہیں، نگاہ آپ کے چہرے کی طرف ہے اور روح پرواز کر گئی. کتنی خوش قسمتی موت. جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ دنیا میں نکلا دیتا ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی چادر کفن کے طور پر دی. ان کو قبر میں خود اتارا، جنازے کی نماز بھی پڑھائی، قبر میں بھی اتارا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حسرت کی، کاش اس کی جگہ میں ہوتا. کیا کہا؟ کاش مجھے ایسی موت نصیب ہو جاتی کہ جس میں میری موت اللہ کے رسول کے سامنے ہو رہی ہے، چہرے پر میری نگاہیں پڑ رہی ہے اور قبر کے اندر آپ کی چادر مل رہی ہے. کتنی خوش نصیب والی موت ہے یہ. اللہ دیتا ایسے کو ہے جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو.
جب انسان مجاہدہ کرتا ہے، محنت اور کوشش کرتا ہے، اپنی خواہشات کو ترک کرتا ہے اللہ کے لیے، پھر اللہ دنیا کے اندر اس کا بدلہ دکھلا دیتا ہے، دنیا کے اندر دکھلا دیتا ہے۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت قائم ہو جاتی ہے، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، کتنے ہیں دلوں کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، ساری دنیا ان کی تعریف کرتی ہے، ساری دنیا جاتی ہے، خانقاہوں میں جاتی ہے، سب محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے۔ وہ لوگوں کو اللہ کی محبت کا درس دیتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو گئی، دنیا کی ساری چیز اس کو حاصل ہو گئی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا ابو جہل کی خادمہ ہے، ابو جہل کی خادمہ ہے۔ ابو جہل مارتا ہے کہ کلمہ چھوڑ اور ہمارے معبودوں کی پوجا کر، عبادت کر۔ حضرت زنیرہ کہتی ہے میں بڑی عمر کی ہوں، میں بڑی عمر کی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے۔ ابو جہل مارتا ہے، میں برداشت کرتی رہی۔ ابو جہل نے مجھے مارا، میں برداشت کرتی رہی۔ میرے جسم کو چکنا چور کیا، میں برداشت کرتی رہی۔ اس نے میرے سر پر مارا، میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ابو جہل مذاق اڑانے لگا کہ دیکھو ہمارے معبودوں نے تمہاری بینائی چھین لی، ہمارے معبودوں نے تمہاری بینائی چھین لی۔ جب یہ بات سنی حضرت زنیرہ نے رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، سجدے میں گر گئی اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ بینائی تو نے دی تھی، دینے والا بھی تو، لینے والا بھی تو۔ اے اللہ انہوں نے مجھے مارا، میں نے تکلیف برداشت کی۔ اللہ انہوں نے میری ہڈیاں میری کمزور ہیں، میں بڑی عمر کی ہو گئی۔ اللہ ابو جہل نے مجھے مارا پیٹا، میں نے برداشت کیا تیری خاطر، تیری محبت کے لیے، تیری رضا کے لیے، تیری خوشی کے لیے۔ لیکن اے اللہ انہوں نے تیری شان میں گستاخی کی ہے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے تیری بینائی چھین لی۔ اللہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں اور محبت کا دعویٰ کرتی ہوں، اور محبت کا گویا کہ محبت کے نتیجے میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، اللہ میری بینائی کو لوٹا دے تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ بینائی دینے والا بھی تو ہے، لینے والا بھی تو ہے۔ جب یہ دعا مانگتی ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے اللہ رب العزت نے فوراً ان کی بینائی کو لوٹا دیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی محبت۔ آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت ہے، اللہ کی محبت نہیں، اور محبت تو اتنی کہ ہم اللہ سے مانگنے کو بھی تیار نہیں۔ اتنی محبت ختم ہو گئی کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کو تیار نہیں۔ جیسے اپنے آپ کو ہم نے جنتی سمجھ لیا ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف سمجھ لیا ہو۔ ایک طرف اللہ کے نبی ہے راتوں کو رو رہے ہیں، ایک طرف اللہ کے نبی ہے قبرستان میں جا کر اللہ امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور امت اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ اللہ سے مانگنے کو تیار نہیں۔ امت اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ نمازیں پڑھنے کو تیار نہیں۔ امت اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ اللہ کے سامنے رونے کو تیار نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے۔ آج ہم نے دیکھا فلسطین کے حالات، فلسطین کے لوگ باوجود اس کے کہ ان کے گھروں کو کھنڈرات بنا دیا گیا، اور آپ نے وہ منظر دیکھے ہیں کہ باوجود کھنڈرات ہونے کے سارے گھر گرا دیے گئے، ہاسپٹلوں پر حملہ ہو رہا ہے، 1 سال تقریباً ہو گیا ہے، لیکن اللہ کی محبت میں کمی نہیں آئی۔ اللہ کی محبت میں کمی نہیں آئی، ان کی نمازیں نہیں چھوٹی، ان کی تلاوت قرآن نہیں چھوٹی۔ ابھی ایک ویڈیو دیکھی، کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، انہوں نے پردوں سے ایک مسجد بنائی، چاروں طرف پردے لگائے، چاروں طرف پردے لگا کر ایک چھوٹی سی مسجد جگہ بنا لی، وہاں پر نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہے، تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے۔ اور تلاوت قرآن کرنے والے صرف بڑے آدمی نہیں، ضعیف آدمی نہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہاتھوں میں قرآن کو لے کر تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ محبت ہے۔ سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ لٹ گیا، اللہ کی محبت میں کمی نہیں آئی، اللہ کی محبت میں کمی نہیں آئی۔ وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو انسان ہے۔ بچے اپنے باپ کا جنازہ اٹھاتے ہیں، وہاں کے باپوں نے، والد نے اپنے بچوں کا جنازہ اٹھایا ہے۔ وہ معصوم بچے کا جنازہ اٹھا جا رہے ہیں، ان کے دل نہیں ہے کیا؟ ان کے دل کے اندر اولادوں کی محبت نہیں ہے؟ سب کچھ قربان، اللہ کی محبت میں کمی نہیں ہے۔ اور ایک آدمی نے انٹرویو دیا، وہ عربی میں کہہ رہا ہے، وہ پکار کر کہہ رہا ہے لوگوں، وہ گویا کہ مسلمانوں کو اور خاص طور پر
اسلامی مملکت کو پکار کر کہہ رہا ہے کیا؟ جس کا خلاصہ یہ ہے، وہ کہہ رہا ہے لوگوں آج ہمیں تمہاری ضرورت، آج ہم کو تمہاری ضرورت ہے، یعنی مالی تعاون کی ضرورت ہے، آج ہم کو تمہاری ضرورت ہے، اور اگر آج تم نے ہماری ضرورت کو پورا نہ کیا، کل کو میدان محشر ہوگا تم کو ہماری ضرورت پڑے گی، کل کو وہاں تم کو ہماری ضرورت پڑے گی میدان محشر میں۔ یہ وہ پکار کر کہہ رہا ہے ان اسلامی مملکت کو جن کے پاس قوت، طاقت، ہمت، حوصلہ، اوزار سب کچھ ہے، باوجود اس کے بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو نہیں نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے طریقے کیا ہے، ان کو اللہ کی محبت نظر نہیں آ رہی، ان کو وہ معصوم بچے نظر نہیں آ رہے کہ جن کا سب کچھ ختم ہو گیا، کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، لیکن نمازوں کی پابندی جاری ہے، تہجدوں کی پابندی جاری ہے، تلاوت قرآن جاری ہے۔ یہ درس دیا ہے لوگوں کو، اے لوگوں سب کچھ ہو سکتا ہے، مال دولت لٹ سکتی ہے، اولاد قربان ہو سکتی ہے، گھروں کو کھنڈرات بنایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے جو ایمان کی دولت عطا کی ہے وہ چھین نہیں سکتی، اور ایمان کی دولت اللہ کی محبت ہے۔ جب ایک مرتبہ اللہ کی محبت حاصل ہو گئی ساری چیز قربان، اللہ کی محبت کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ لوگ ہم کو پیغام دے رہے ہیں، اس لیے ہمارے لیے گویا کہ سیکھ ہے اور سبق ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو قائم کریں، ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کی خوف کو طاری کریں۔ جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت قائم ہو جائے گی، اللہ کا خوف طاری ہو جائے گا، تو انشاءاللہ پھر ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔